کامیابی وہی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جس چیز کو انسان کی ناکامی قرار دے، اصل ناکامی وہی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دے دے وہ ناکام ہو سکتا نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ناکام قرار دے دے وہ کامیاب ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ ناکام ہوا بندہ جس نے اپنے دل کو خراب کر لیا، دل کی پاکیزگی کی خیال نہ کرتے ہوئے اسے گندا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی طبیعت، فطرت اور مزاج سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کے دل کو خراب کرتی ہیں، آلودہ کرتی ہیں، گندا کرتی ہیں، اور کون سی چیزیں انسان کے دل کو پاکیزہ، ستھرا اور نکھار عطا کرتی ہیں۔ وہ طریقہ بھی انسان کو بتایا اور وہ تریاق، وہ علاج بھی انسان کو بتایا، اور پھر یہ احساس دلایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا مدار اور کامیابی کا معیار صرف یہی ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لے۔ ناکام صرف اس وجہ سے ہی ہوگا، تو ناکامی کی وجہ اور بنیاد بھی یہی ہے، تیرا دل اگر گندا ہوا تو تو ناکام ہو جائے گا۔ دل پاک رہا تو بندہ کامیاب ہے، دل ناپاک ہو گیا تو بندہ ناکام ہے۔ سیدھی سی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی زیادہ پیچیدہ اور الجھی ہوئی بات نہیں ہے۔ کون دل کی پاکیزگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کون نظر انداز کرتا ہے؟ دل کی پاکیزگی کی طرف متوجہ وہ ہوتا ہے، دل کو پاک کرنے کی فکر اس بندے کو ہوتی ہے کہ جس کو یہ یقین ہو ایک دن میرے دل کی تختی رب کے دربار میں کھول دی جائے گی، نامہ اعمال عیاں ہو جائے گا، میری باطن کی ساری کیفیات ظاہر بن جائیں گی، آخرت میں رب کے دربار میں مجھے ہر چیز کی، ہر بات کی جواب دہی دینی ہے۔ لازمی آخرت کا معاملہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ کافر وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ جب وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو دل کی تختی چاہے جتنی بھی گندی ہو جائے اسے اس چیز کی پرواہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مومن اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور کافر دل کی طہارت اور پاکیزگی کے مضمون سے ہی غافل اور بے خبر اور جاہل ہے۔ کسی چیز کو ستھرا کیسے کیا جاتا ہے اور کس چیز کو ستھرا کیا جاتا ہے اور کیسے صاف کیا جاتا ہے، یہ تین چیزیں ہر بندہ جانتا ہے۔ صفائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ذی شعور بندہ یہ جانتا ہے صفائی کسے کہتے ہیں، ستھرائی کسے کہتے ہیں، پاکیزگی کسے کہتے ہیں۔ صاف اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جس کی شان کے لائق نہیں کہ یہ گندی ہو، بندہ اسے صاف کرتا ہے۔ بندہ ٹیبل کو صاف کرتا ہے، اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، ہر چیز جو اس کے نزدیک اہم ہے اسے وہ صاف ستھرا رکھتا ہے۔ صاف کب کرتا ہے؟ جب وہ گندی ہو جائے۔ گندی کیسے ہوتی ہے؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گرد اس پر پڑے تو نامناسب ہے،
یہ آلودگی اس پر پڑے تو نامناسب ہے، فوراً کپڑا نکال کے اس کو ہٹاتا ہے، اس کو چمکاتا ہے، ستھرا بناتا ہے، اور پھر آئندہ یہ گندی نہ ہو اس کو یقینی بناتا ہے۔ جس وجہ سے پہلے گندی ہو گئی تھی اب اس طرف اس کو لے جانا نہیں، اب وہ چیز اس کے قریب نہیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ پہلے گندی ہو گئی تھی۔ پاکیزہ چیز جس غلطی کی وجہ سے پہلے ناپاک ہو گئی تھی اب دوبارہ اسے دہرایا نہ جائے ورنہ پھر ناپاک ہو جائے۔ اسی طرح دل کا معاملہ ہے، دل ناپاک نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ناپاک ہو گیا۔ دل کس چیز سے ناپاک ہوا، اسے پاک کیسے کیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے آخری دم تک اسے پاک کیسے رکھا جائے گا، یہ انتظام اہتمام بندہ مومن کے ذمہ لازم ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو۔ یعنی کہ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ بندہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ دل ناپاک ہو گیا، ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے عوامل، ایسے عناصر ہیں، ایسی وجوہات ہیں، ایسے اسباب ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کا دل ناپاک ہوتا ہے۔ وہ دل میں ہیں تو فوراً دل کو نکال اور انتظام کر، آئندہ تیرا دل ان کے لیے نہ کھلے۔ دل کے دروازے ان ناپسندیدہ چیزوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے بند کر، دل کے دریچے بند کر، دل کا وہ راستہ بند کر جس راستے سے یہ گندگی داخل ہو کر تیرے دل کو آلودہ کر گئی، تیرے نفس کو ویران کر گئی۔ وہ وساوس باطلہ، نفسانی خواہشات و مرغوبات، وہ شیطانی وسوسے جب دل میں آ گئے دل گندا ہو گیا۔ جب دل گندا ہو گیا اللہ کے جلوے وہاں سے چلے گئے، تیری روحانیت وہاں سے ہجرت کر گئی، اور تیری نفسانیت، حیوانیت تیری انسانیت پر غالب آ گئی، تیری کثافت تیری لطافت پر غالب آ گئی، تیری نورانیت ختم ہو گئی۔ دل جو نور نگر تھا گھٹا ٹوپ اندھیر نگری بن گیا۔ اللہ نے تجھے ایسا دل نہیں دیا تھا، اللہ نے بڑا چمکدار دل دیا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اسلام آنے کے بعد نا خاص طور پر اسلام کی برکات یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے اللہ نے اسلامی دل عطا فرما کے پیدا کیا۔ اللہ نے داغی دل نہیں دیا اس کو، اللہ نے عیب والا دل نہیں دیا اس کو، ریپیئرڈ دل نہیں دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے نیا خوبصورت چمکدار دل عطا فرمایا، سنبھال کے رکھتا غوث کا دل ہوتا، قطب کا دل ہوتا، ابدال کا دل ہوتا، ولی کا دل ہوتا، اللہ کے محبوب کا دل ہوتا، مقرب بارگاہ الہی کا دل ہوتا۔ تیرا دل اگر سنبھال کے تو رکھتا پھر دیکھتا چمکتا کتنا ہے، تیرے چہرے کا چراغاں بتاتا کہ تیرا دل کتنا روشن ہے۔ لوگ تجھے دیکھتے تیرے دل میں برستے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیتے، تیری زیارت کر کے رب جل جلالہ کی معرفت اور پہچان پا جاتے۔ مگر ہوا کیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دل میں آنے والی پہلی گندگی اور پہلی خرابی وہ نظریاتی اور اعتقادی ہے۔ بندہ اپنی سوچ کے لحاظ سے اپنا دل گندا کر بیٹھتا ہے، اس کی سوچ گندی ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ گندا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ گندا
کرنے میں سب سے پہلا کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا پیدا اسلامی دل لے کر ہوا تھا، چاہے وہ مومن کے گھر پیدا ہو بچہ تب بھی اسلامی دل، مشرک کے گھر پیدا ہو تب بھی اسلامی دل، کافر کے گھر، منافق کے گھر پیدا ہوا، دل اللہ نے پیدا ہونے والے بچے کو اسلامی عطا کیا تھا، اسلامی فطرت پر۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ والدین چونکہ یہودی تھے اس کو یہودی بنا دیا، والدین چونکہ عیسائی تھے بچے کو عیسائی بنا دیا۔ بندے کے والدین بندے کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ ان کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھ لے اس بات سے ہی دریا کو کوزے میں بند کر دیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں، صفحوں پر لکھی گئی کتاب نہیں، ایک جملہ بولا دریا کو ایک کوزے میں بند فرما دیا۔ فرمایا ہما جنتوں کا و نارک، ماں باپ دونوں تیرے لیے تیری جنت بھی ہیں، دونوں تیرے لیے تیری جہنم بھی ہیں۔ کس طرح سے جنت ہیں اور کس طرح سے جہنم ہیں؟ جنت ہے اس طرح سے اگر والدین مؤمن ہیں، تیری تربیت اچھی کی ہے، تو نے والدین کی خدمت بھی اچھی کی ہے، تو کسی کی ساری نیکیوں کا حاصل جو جنت ہے، جس جنت کی طرف تگ و دو کی ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، شب بیداریاں کرتا رہا، تہجد گزاریاں کرتا رہا، آہوزاریاں کرتا رہا، بدی سے بچتا رہا، نیکی کو حاصل کرتا رہا، جو ساری زندگی کی نیکیوں کا حاصل تھا وہ جنت تھی جس کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اگر تیرے والدین مؤمن اور تو ان کا خدمت گزار، لوگ چل کے جنت کی طرف جائیں گے، تیرے لیے تیرے گھر سے جنت کی سیڑھی سیدھی کر دی جائے گی۔ ہما جنت، دونوں تیرے لیے تیری جنت، ہما نارک، یہ دونوں تیرے لیے تیری جہنم بھی ہیں۔ تو کیسے؟ والدین تو نیک تھے، والدین تو مسلمان تھے، تربیت انہوں نے اچھی کی تھی، مگر تو نے ان کی تربیت کا اثر نہیں لیا، تو نے ان کی تربیت کے برعکس کیا، تو نے والدین کو ناراض کر لیا۔ والدین کی ناراضگی تیرے لیے تیری جہنم کا باعث ہے۔ اور اگر والدین مشرک تھے، خود بھی تیری بھی تربیت مشرکانہ کی ہے، خود بھی جہنم میں جائیں گے، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک لحاظ سے جنت، ایک لحاظ سے جہنم، ہما جنتک و نارک، والدین تیرے لیے تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے تیری جہنم بھی ہیں۔ والدین کے بعد باری آتی ہے انسانی معاشرے کی، انسانی ماحول کی۔ گھر سے تربیت تو بڑی اچھی تھی مگر نگرانی نہ ہو سکی، خطرناک عمر تھی بچے کی، جب وہ کسی کا رنگ اخذ کر سکتا تھا، ذہن کا پنہ کورا اور ذہن کا صفحہ اور کتاب خالی تھی۔ اس وقت جب کہ نگرانی کی ضرورت تھی کہ کہیں کوئی غلط تحریر اس کے ذہنی صفحات پر نہ لکھ جائے، والدین سے صرف نگرانی نہ ہو سکی۔ اس کے دوست بنے تو بد عقیدہ بن گئے، اس کے دوست بنے تو گندے بن گئے، اس کی گیدرنگ گندی ہو گئی، اس کی صحبت گندی ہو گئی، اس کو ٹیچر غلط مل گیا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے یہ تجزیہ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا، سارے نہیں، اکثر ہمارے تعلیمی اداروں، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھانے والے جو اسلامیات پڑھا رہے ہیں وہ نان کوالیفائڈ ہیں۔ اسلامک سٹڈیز کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا، صرف ڈاکٹر ہیں یا پروفیسر ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ انگریز ذہنیت لے کر، انگریز سوچ لے کر، کافرانہ عقائد و نظریات لے کر، گستاخانہ عقائد و نظریات لے کر وہ ہماری نئی نسل کو اسلام پڑھا رہے ہیں۔
استاد بدعقیدہ مل گیا، اس کو ساتھی بدعقیدہ مل گیا، اس کو دوست بدعقیدہ مل گیا، اس کو کولیگ بدعقیدہ مل گیا، اس کو باس بدعقیدہ مل گیا، یہ وہ سارے عناصر مل کے اس انسان کے دل کو گندا کر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو ساتھ ساتھ دیکھتا رہنا، اپنے نفس کی تلاشی لیتا رہنا، کہیں میں قرآن سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں میں مدنی مٹھن آقا کے فرمان سے دور تو نہیں ہو گیا۔ اپنے احتساب کو جاری رکھ، ہر روز اپنا آڈٹ کرتا رہ، اپنے دل کو قرآن و سنت کے قریب رکھ۔ اگر تیرے دل کے اندر کہیں سے بدعقیدگی آ رہی ہے، وہ دروازہ فوراً بند کر۔ قد افلح من زکاہا، اس لیے کہ کامیابی کا مدار یہ ہے، اگر کسی جگہ سے بدعقیدگی آنے بھی لگی تھی، فوراً دل کو صاف کر لینے والا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن سلیم الفطرت انسان، عاقل بالغ کو اسلام دعوت دیتا ہے، تیرے والدین اگر بدعقیدہ ہیں، بلوغت کے بعد اسلام تجھے دعوت دیتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھ، ذرا اسلام کو پڑھ، مدنی آقا کے فرمان کو پڑھ، تجھے پتہ چلے کامیابی حقیقی کسے کہا جاتا ہے۔ دوستوں کی باتیں سننے والے، اللہ کا کلام بھی سن اور مصطفیٰ کا فرمان بھی سن، پھر تجھے پتہ چلے حق کہاں رہتا ہے اور باطل کے ڈیرے کدھر ہیں، پھر تجھے شناخت ہوگی اجالا کسے کہتے ہیں اور اندھیرا کسے کہتے ہیں۔ اور اسلامی انقلاب تیرے دل میں اگر آ گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو پکا اسلامیات کے ساتھ مسلمان ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو دین میں پوری دینیات کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا انقلاب اسلام کی وجہ سے آتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال والے دن رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، آج آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو ادراک ہو گیا، اب کچھ کرنے کا وقت ہے، درس ہی دیتا چلوں، سبق ہی دیتا چلوں، اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرتا چلوں۔ روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اپنے کریم آقا کے کرم یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنے شفیق آقا کی شفقتیں یاد آ رہی ہیں، مجھے عظیم اسلام کی عظمتیں یاد آ رہی ہیں، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گناہ ہیں دامن میں، ستھرا ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے گناہوں کی اندھیر نگری سے نکال دیجئے اور اسلام کے نور نگر میں آباد فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں، گورے گورے ہاتھوں میں، بخشش و عطا والے، جود و سخا والے ہاتھوں میں جب میں نے اپنا ہاتھ دیا نا، کیا قسمت پائی ہے میرے محبوب کے صحابہ نے، ید اللہ والے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ابھی بیعت کے جملے میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے ہی لگے تھے، میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے کرم کے کیا کہنے، آپ کی نرم دلی اور اخلاقیات کے کیا کہنے، اس کے باوجود بھی میرے آقا مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ والضحیٰ کے چمکتے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں آئی، بلکہ میرے ہاتھ کے واپس کھینچ لینے پر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا عمر بات کیا ہوئی ہے، ہاتھ دے کر واپس کیوں کھینچا ہے؟ ناراض نہیں ہوئے، بڑے شفقت بھرے انداز میں نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میں نے اس وقت عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، مان گیا ہوں دل سے، اسلام بڑا عظیم ہے، اسلام بڑی عظمتیں دیتا ہے، اسلام بڑا اعلیٰ ہے، اسلام بڑے مقام دیتا ہے، اسلام بڑا ستھرا ہے، بڑی پاکیزگی دیتا ہے، اسلام بڑا مطہر ہے، بڑی طہارتیں دیتا ہے، اسلام بڑا منور ہے، بڑی نورانیت دیتا ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ایک کسک ہے، میرے دل میں ابھی بھی ایک تشنگی ہے، پہلے وہ دور فرمائیے پھر کلمہ پڑھوں گا۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پر آپ کی بیعت کروں گا اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یاسین کے دندان کی چمک سے آفاق منور ہوئے، مسکرا کر ارشاد فرمایا ان کے نثار کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی بولا کتنا ہے تو، کلمہ پڑھ صحبت میں آ جا، زبان سے اقرار کر لے اس بات کا، دل سے تصدیق کر لے اسلام کی، اس لیے کہ میرا اسلام وہ ہے تیرے گناہ اگر فرش زمین سے لے کر آسمانوں کو بھی چھو رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسلام آیا ہی پاکیزگیاں دینے کے لیے، اسلام آیا ہی طہارتیں دینے کے لیے ہے۔ اب اگر پہلے مسلمان نہیں تھا، کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کہیں سے پاکیزگی ملے، کفر کی گندگی اور غلاظت مجھ سے دور ہو جائے، جس نے کوشش کی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ بندہ ناکامی کا راہی اب کامیابی کا راہی بن گیا جس نے اپنے دل میں اسلامی انقلاب برپا کر دیا، جس نے اسلام کو مان لیا، اسلامیات کو دل میں بٹھا لیا اور کفریات کو دل سے نکال دیا، گناہوں کی گندگی آلودگی سے کنارہ کش ہو گیا اور گناہوں کی اس گندگی کو دل سے دیس نکالا دے کر کنارہ کش ہو کر اپنے دل کو مرکز تجلیات بنا لیا، اللہ کے جلووں کی اماجگاہ بنا لیا۔ اب اللہ کے جلوے برستے ہیں، اب دل کا چراغا رخسار سے نظر آتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو معاشرے کا راندہ ہوا انسان تھا، اب یہی وہ انسان ہے اللہ کا ولی بن گیا، اس کو دیکھتے ہیں یاد اللہ کی تازہ ہو جاتی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کیونکہ کامیابی کی اسٹمپ میرے اللہ نے لگائی ہے۔ اب اگر پہلے مسلمان تھا، یہ تو پہلے کافر تھا تو مسلمان ہوا تو کامیابی پا گیا، اگر پہلے مسلمان تھا تو اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اب تزکیہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کو بچا کے رکھے، اپنے دل کو زمانے کے وسوسوں سے بچا کے رکھے، زمانے کے فتنوں سے بچا کے رکھے، بد عقیدہ سے گفتگو نہ کرے اگر وہ اپنے عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکتا، بد عقیدہ کا لٹریچر نہ پڑھے اگر وہ اپنے عقیدے کا پکا نہیں، اگر وہ کسی کو گندگی سے نکال نہیں سکتا بلکہ خود اس گندگی میں ملوث ہو جانے کا خطرہ رکھتا ہے، تو اس کو گڑھے میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بچ کے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اگر میرا بھی پاؤں پھسلا میں بھی قہر ذلت کا مکین ہو جاؤں گا اور ذلت کے گڑھے میں گر جاؤں گا۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اپنے عقیدے پر پہرا دینا، اپنے عمل پر پہرا دینا، اپنے دل کی تختی پر پہرا دینا، اپنے لباس تقویٰ کو زمانے کی چنگاریوں سے اور فتنہ سازیوں سے، داغدار ہونے سے، آلودہ ہونے سے محفوظ کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اب دوسری جو دل کے اندر پائی جانے والی گندگی ہے، پہلی تو تھی نا بد اعتقادی، نظریاتی غلطی اور نظریاتی عفونت و نجاست، دوسری گندگی نجاست اور عفونت دل میں کون سی ہے؟ وہ عملی زوال ہے۔ کلمہ تو اسلام کا پڑھا مگر اسلام کی اسلامیات پر عمل نہیں کرتا، دیندار تو ہے مگر دینیات پر عمل نہیں کرتا، کہنے کو تو یہ مسلمان ہے مگر نام کا مسلمان، اسلام والا ہو کے اسلامیات جانتا بھی نہیں، اسلام والا ہو کے اسلامی تعلیمات کو جانتا بھی نہیں، فرض علوم بھی نہیں آتے، حلال و حرام بھی نہیں جانتا، جائز و ناجائز بھی نہیں جانتا، اور اگر جانتا ہے جانتے بوجھتے پھر بھی عمل نہیں کرتا، پھر بھی وہ نفس کا بندہ ہے، پھر وہ خواہش کا بندہ ہے، پھر بھی وہ اپنی منمانی کرتا ہے، دن اور رات گناہوں کا تقیہ لگائے، وہ خواب غفلت میں محو مست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بیدار نہ ہوا ضمیر کے جھنجھوڑنے پر،
وہ بیدار نہ ہوا، اگر اپنے دل کو ستھرا کرنے کے لیے فکر مند نہ ہوا، قد خواب من دساہا، وہ خائب و خاسر اور ناکام ہوا جو دنیا سے دل گندا لے گیا۔ اگر کامیاب جانا چاہتا ہے تو پھر فوراً اپنے دل کے تزکیہ کی طرف متوجہ ہو جا، فوراً رسول اللہ کی سنت کی طرف متوجہ ہو جا، فوراً قرآن کے نور کی طرف متوجہ ہو جا۔ اگر تو آج بھی براہ راست قرآن سے فیض یاب ہو جائے گا، براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے فیض یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیری کامیابی کی گارنٹی قرآن میں عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہوگا۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ حضرت حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرملہ منافق ہے۔ اب دیکھیے، منافق ہے تو منافقت کس بارگاہ سے کی ہے؟ کلمہ جن کا پڑھا ہے، جن کی چوری کی ہے، انہی کے سامنے آ کر چوری کا اقرار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اسلام کا کلمہ پڑھا مگر جھوٹا کلمہ پڑھتا رہا، آج تک مسلمان بنا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا، آپ کو اللہ کا رسول کہتا رہا، مگر یہ سارا ایمان، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں الایمان ہا ہنا، ایمان صرف میری زبان پر تھا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں والنفاق ہا ہنا، ساری منافقت، ساری کدورت، ساری گندگی، ساری نجاست اس دل میں تھی، بڑی دیر جھوٹا کلمہ پڑھا مگر اب تنگ آ گیا ہوں، دل کے اندھیرے کو سویرے میں بدلنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندھیرے کو دور کر دیجئے اور اپنے نور سے بھرپور کر دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواباً یہ فرمایا، بھی دیکھو اور ملا بات یہ ہے، میں تو میسج دینے آیا ہوں، میرا کام تھا تیرے زبان کو کلمہ پڑھانا، دل سے کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دل کا معاملہ میرے بس میں نہیں، بلکہ ایسا علاج فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی وہ علاج کر لے اس کا دل اندھیروں سے پاک ہو جائے گا، سویروں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کام کیا، اخذ طرف لسانہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب قلوب بھی ہیں، طبیب قلوب بھی ہیں۔ علاج کیسا کیا؟ حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ کی زبان کا ایک کنارہ پکڑا اور یہ الفاظ ادا کیے، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل کو صداقت کے حروف عطا فرما، جو دل میں ہو وہی نغمہ زبان پر ہو، جو دل کی آواز ہو زبان بھی وہی کلام کرے، اس کے دل کو ہدایت عطا فرما، اس کی زبان کو صدق و صفا عطا فرما۔ اور پھر آگے جو فارمولہ دیا، یہ تو دعا کی ہے نا، آگے صرف ان تک ہی نہیں، ہدایت قیامت کی دہلیز تک بانٹ دی ہے، جراثیم کش فارمولہ عطا کر دیا، فرمایا اہد قلبہ وصدق لسانہ، اس کے دل کو ہدایت عطا فرما، اس کی زبان کو سچائی عطا فرما، وارزقہ حبی وحب من یحبنی، اس کو میری محبت کا رزق بھی عطا فرما، میرے یاروں پیاروں کی محبت کا رزق بھی عطا فرما۔ وہ سینہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا جو صحابہ سے بھی محبت سے بھرا ہوا ہو، اہل بیت کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہو۔ لہٰذا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کے اندھیرے کو دور کر لیا، وہ ناکام ہوا جس نے اپنے دل کے اندھیروں کو سویروں میں نہ بدلا۔ قبر بھی اندھیر نگری ہوگی اور حشر میں بھی اللہ کی ناراضگی، جس کا دل نور نگر بن گیا قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی، حشر میں بھی اس کے چہرے کی تجلی سے چمکدار اس کا جسم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت اور تزکیہ نفس کا ہمیں سوچ کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا